अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वही सूरत हाल अभी तक है और कोई उसमें चेंज नहीं आया है। हम बात करेंगे ईरान इजराइल तनाज़े की, जो कि चौथे रोज़ को भी दाखिल हो गया और हमें सूरत हाल जो कि तू ही नज़र आ रही है। इवन के अमेरिका उसमें शामिल होने जा रहा है। आपको कुछ तफसीलात अगर मैं बता दूं, रिसर्च के मुताबिक तो इसराइल ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के जो मशरकी और मगरबी इलाके हैं उसमें सिविलियन आबादी पर भी हमले किए हैं और सिहोनी फोर्सेस की ताज़ा कार्रवाइयों में तेहरान की जो सवा हाईवे है और करमानशाह में हस्पताल और अलाम में फायर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ मशरकी और मगरबी तेहरान में भी कई शहरी जो है वो जख्मी हो चुके हैं, जो कि रिपोर्ट किया गया है। इसके साथ साथ जो अभी तक अपडेट्स हैं, जो कि ये तनाज़ा जारी है ईरान इजराइल का, इजरायली फोर्सेस ने ईरान का जो 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो तबाह कर दिए हैं और इसराइली जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन्होंने तेहरान की एयर स्पेस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा कर दिया है। जबकि सहूनी वज़ीर दिफा इसराइल के जो हैं कार्टनर, उन्होंने धमकी भी दे दी है कि तेहरान के जो शहरी हैं वो मिसाइल हमलों की कीमतें चुकाएंगे जो कि इसराइल पर ईरान ने किए हैं। इसके साथ साथ ईरान ने इसराइल की जानिब से मिसाइल के ज़ख़ीरों को नुकसान पहुंचाने का मजाक उड़ाया और ईरान का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो इंटरनेशनल जो न्यूज़ के इदारे हैं वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरानी मीडिया जो है वो मंडे के रोज जो है मुल्क के मगरबी हिस्से में वाक़ एक अस्पताल को इसराइल ने जो हमला किया था उसके नतीजे में शदीद नुकसान हुआ है। जबकि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी उसके बरक्स रिपोर्ट करी, वो कह रही है कि सहूनी हुकूमत की जानिब से करमानशाह शहर में एक करीबी वर्कशॉप पर हमले के बाद जो फराबी अस्पताल है उसको भी शदीद नुकसान हुआ है। जो तेहरान टाइम्स है उसके मुताबिक तेहरान के करीब जो कुम हाईवे है उसको इजरायली तैयारों ने निशाना बनाया कि एक और इंटरनेशनल फारिस न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट करी है कि अस्पताल की एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से शीशे टूटे हुए हैं, छतें गिरी हुई हैं और मरीजों के कमरों में भी वसी पैमाने पर तबाही देखी जा रही है। हम रिपोर्ट कर रहे हैं ईरान इजराइल तनाज़े के हवाले से आज के व्लॉग में, जो मगरबी सूबा इलाम है उसके शहर मुसियान में म्यूनसिपैलिटी की जो फायर ब्रिगेड की इमारत है उस पर भी सफाकाना ईरान में हमला किया गया है। इसके साथ साथ ईरानी फौज ने मगरबी ईरान में भी MQ-9 ड्रोन समेत इसराइल के जो 8 जदीद तरीन ड्रोन्स हैं वो भी तबाह कर दिए हैं। कुछ हम आपको अगर अपडेट्स दे दें, आज जो तनाज़ा जारी है ईरान इजराइल का इस हवाले से, तो ईरान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स में से 1/3 को तबाह करने का दावा किया है। इसके साथ साथ फौज के जो तर्जुमान है ब्रिगेडियर जनरल एफी डिफ्रैन, उनके मुताबिक 50 से ज़ायद जो लड़ाका तैयारे और हवाई जहाज़ों ने कार्रवाइयाँ अब तक की हैं और ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले 120 से ज़ायद जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको तबाह किया है। और ये मिसाइल इजरायली फ़िज़ाई कार्रवाइयों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने थे जो तबाह किए गए हैं। और लॉन्चर्स ईरानी हुकूमत के पास मौजूद लॉन्चर्स की मजमूई तादाद का तकरीबन 1/3 हिस्सा बनता है, जो कि एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो इजरायली वजीर दिफा हैं उनके मुताबिक इजराइल कार्टर ने धमकी दी है कि तेहरान के शहरी जो हैं वो ईरानी मिसाइल हमलों की कीमत जो है वो लाजमी चुकाएंगे जो नुकसान इजराइल को पहुंचाया जा रहा है। और इन हमलों ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिनमें कम अज कम 21 अफराद के हलाक और सैकड़ों जख्मी होने की इतलात जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। आपको ये मालूम है कि जो तमाम तर दिफाई कहले जो इलाके हैं या उनकी इमारतें हैं, इसराइल ने जानबूझ कर जो शहरी आबादियां हुआ करती वहां पर रखी हुई हैं ताकि ये ब्लेम भी किया जा सके कि हमारे आम शहरियों को वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ इसराइल का कहना है कि तेहरान का मुतकब्बिर आमिर खौफजदा कातिल बन चुका है, जो इसराइल के शहरी इलाकों पर हमला करके इसराइली फौज को अपनी सलाहियतें तबाह करने से रोकने की कोशिशें कर रहा है। और उनका इशारा बज़ाहिर ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामैनी उनकी जानिब है, क्योंकि पहले हमने देखा कि उनको असैसिनेट करने की बात भी हो रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि ट्रंप इसमें शामिल है, फिर ट्रंप की तरफ से भी डराया आ गया कि हम सियासी किसी भी लीडरशिप को किसी किस्म का निशाना बनाने की हमायत नहीं करते। इसके अलावा तेहरान के जो शहरी हैं वो बहुत जल्द कीमत चुकाएंगे, ये बार बार इसराइल वॉर्न कर रहा है। और ये ईरानी शहरियों को बराह रास्त निशाना बनाने की भी एक खुली धमकी है जो कि जंगी क्राइम में आती है। ये सेम पैटर्न है जो मोदी पाकिस्तान के हवाले से यूज कर रहा था, जिस तरह से वो कह रहा था पानी बंद कर देंगे, इनका सांस बंद हो जाएगा, इनकी जिंदगी रुक जाएगी, ये प्यासे मर जाएंगे। तो अभी ये साफ नजर आ रहा है कि नेतन्याहू और मोदी एक ही पैटर्न पर चलते हैं। जिस तरह से नेतन्याहू बार बार वार्न कर रहे हैं कि हम कीमत चुकाएंगे ईरान के शहरी, और ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, तो इससे हमें ये भी नजर आता है कि किस तरह से इस सारी सिचुएशन के बाद से
جو خطہ ہے وہ ایک نئی جو عالمی جنگ ہے اس کی جانب جو صورتحال بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے اگر اس جنگ میں کود پڑتا ہے تو پھر صورتحال ڈیفرنٹ ہو جائے گی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کر دیا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائیہ نے تہران کی ایئر سپیس پر جو مکمل کنٹرول ہے وہ حاصل کر لیا ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا کہ وسطی ایران میں اب سے کچھ دیر پہلے تازہ حملوں میں بھاری نقصان ہوا ہے۔ پھر جو نیتن یاہو ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل ختم کرنے کی جانب جو ہے اسرائیل چل پڑا ہے۔ تو اقوام متحدہ کے نگرانوں کا کہنا ہے کہ ایران میں جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو کوئی نیا نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس سے پہلے جو اٹیک ہوئے تھے، سائنسدان مرے تھے، وہی اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اگین ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی آپریشن 2 سے 3 ہفتے جاری رہ سکتا ہے، لیکن اس کا دورانیہ اس بات پر منحصر ہے کہ سیاسی قیادت مہم کو وسعت سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے ایران، اگر ایران مزید حملے کرتا ہے یا پھر نقصان کتنا پہنچاتا ہے اسرائیل کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس فوجی اہداف کی فہرست بھی موجود ہے جسے ہم جلد مکمل کر سکتے ہیں، اور اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اسے حکومتی علامتوں، معاشی اہداف وغیرہ تک پھیلایا جائے گا، جس میں زیادہ وقت لگے گا۔ پھر مزید کہتے ہیں کہ ایران اور مغربی طاقتوں کے درمیان ایک سخت جوہری معاہدہ ہی اسرائیل کا مقصد ہے، یعنی اس کو جوہری طاقت بننے سے روکنا، ڈیل کو مکمل کرانا، جو کہ ایران کہہ چکا ہے، جو مذاکرات ہونے تھے ایران نے انکار کر دیا تھا اسرائیل کے اٹیک کے بعد سے۔ پھر اسرائیل کا یہ بھی ایک ہدف ہے کہ جوہری پروگرام کو اتنا نقصان پہنچایا جائے گا کہ دوبارہ سفارتکاری کی طرف جو ایران ہے وہ لوٹے، اور ایک اچھا معاہدہ یعنی کہ انڈر پریشر کر کے ایران سے معاہدہ کیا جا سکے۔ پھر یہ بھی اس کا ایک ایم ہے کہ ایرانی ثالثوں کے ذریعے اسرائیل کو یہ بھی پیغام بھیجے جا رہے ہیں کہ اگر اسرائیل حملے روک دے تو وہ ایران بھی حملے روکے گا اور پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کو تیار ہے، لیکن یہ پہلا قدم جو ہے اسرائیل کو اٹھانا ہوگا۔ جو اسرائیل کہہ رہا ہے نا کہ شاید وہ ایران کو پریشرائز کر سکتا ہے، کوئی بغاوت پھوٹے گی وہاں سے، آیت اللہ خامنئی کے خلاف لوگ ہو جائیں گے، اٹھ کھڑے ہوں گے، تو ایسا وہ دیوانے کا خواب فی الحال لگ رہا ہے۔ ایسی کوئی بھی بغاوت ایران میں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اس وقت میدان جنگ میں ہونے والے نقصان کا جائزہ بھی لے رہا ہے تاکہ اسے آئیڈیا ہو سکے کہ حملوں میں کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن فی الحال اس ظاہر ہے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ابھی تو اسرائیل اپنی جو تباہی ہے اس کو رپورٹ کرنے سے بھی منع کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو زمینی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے اور اس کا جائزہ اور وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ اسیسمنٹس ہو رہی ہے۔ البتہ فروردو کے جو جوہری مرکز ہے اس کو شدید نقصان پہنچنے کی اسرائیل کو امید کم ہے، وہ کہتے ہیں وہ محفوظ ہے۔ پھر ایران کی مسلح افواج کا یہ کہنا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران کے 1/3 میزائل لانچرز کی تباہی کا جو دعویٰ ہے بالکل بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے اسرائیل کی جانب سے، اور ایران کے ہتھیاروں کے ذخائر بھی محفوظ ہیں، اور زیر زمین جو محفوظ مقامات ہیں وہ وہاں تک کوئی ایکسس اور تباہی نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایران کہتا ہے کہ ہمارے میزائلوں کے ذخیرے میں کمی جو ہے یہ بھی ایک مذاق ہے، جی ہمارے میزائل ختم ہو گئے، اب تک ہم نے اسٹریٹجک طور پر اپنے ہتھیار اصل والے تو استعمال ہی نہیں کیے ہیں۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے جو کمانڈر ہے اس کے مشیر نے کہا ہے کہ ہمارا جدید ساز و سامان بشمول میزائل ضرورت پڑنے پر میدان میں آئے گا، یہ وارننگ ہے اسرائیل کے لیے۔ اور پھر دوسری جانب ایرانی فوج کے جو جنرل واحدی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مکمل اور طویل عرصے کی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ ماضی میں جو ایران عراق وار تھی وہ کتنی طویل رہی تھی، اور ایک وہ کہتے ہیں نا اعصابی طور پر بھی، اور اگر طویل جنگ کو اگر مسلط کیا جائے ایران پر تو ایران اس کا تجربہ رکھتا ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس فورسز نے خاص طور پر تیار کیے گئے جو اسپائک میزائل ہیں لانچرز وہ بھی دریافت کیے ہیں۔ پھر تہران ٹائمز کے مطابق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ فائر اینڈ فارگیٹ اینٹی ٹینک کے جو گائیڈڈ میزائل ہیں اور اینٹی پرسنل حملوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا مقصد ایران کے دفاعی نظام کو جو ایران کا دفاعی نظام ہے اور فضائی سطح پر جو ہے اس کو ناکارہ بنانا ہے۔ اور یہ لانچرز جو ہیں انٹرنیٹ پر مبنی خودکار اور ریموٹ کنٹرول سسٹم سے لیس ہیں یا بھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ساری ٹیکنیکل انفارمیشن ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس ساری صورتحال میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے روک دے اور صورتحال کو اپنے کنٹرول میں دنیا لینا چاہتی ہے، بڑی طاقتیں خاص طور پر UN اپنا انفلوئنس شو کرنا چاہتی ہے، تو ایران واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو پہلے روکیے، کیونکہ انہوں نے ابتدا کی تھی، انہوں نے بارہا ایران کو ٹارگٹ کیا ہے، تو ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ اسرائیل جو ہے مکمل ایران کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تباہ کر دے گا، ان کا جوہری پروگرام ختم کر دے گا، اس کے بعد اپنی مرضی کے اس پریشر میں اگر مذاکرات کروائے گا، تو ایران کا وہی بات ہے کہ پھر مر جائیں گے، مار دیں گے، لیکن آپ کے اس سارے منافقانہ رویے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خلیج کی کنٹریز ہیں، GCC کا اجلاس ہوا ہے، 6 ممالک اس میں شریک ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ فوری طور پر UN جو ہے جنگ بندی کروائے اور اپنا رول پلے کرے، کیونکہ اگر امریکہ جس طرح سے اپنے جو کہہ لیں کہ موو کر رہا اپنے آپ کو، اور تمام تر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، کیا ریفل کے لیے
جو سہولت کاری کی جا رہی ہے، کیا ایران کے پر اٹیک کرنے کے لیے اسرائیل کے جہازوں کی سہولت کاری کے لیے امریکہ اپنی موومنٹس کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے، یا پھر وہ عملی طور پر اس جنگ میں شامل ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ جس طرح سے کل سے دعوے کر رہے ہیں کہ وہ جنگ بندی کرا سکتے ہیں، اور جس طرح ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے فوری طور پر انڈیا پاکستان کی جنگ بندی کروا دی تھی، تو اور وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں، تو ابھی تک ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی کیوں نہیں کرائی گئی؟ کیا واقعی میں امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ایران میں زیادہ سے زیادہ تباہ کاری کی جائے، اور یہ تباہ کاری کرنے کے بعد کیا واقعی وہ ایران کو ڈائیلاگ پر لا سکتے ہیں، نہیں لا سکتے؟ یہ وہ کوشچنز ہیں جو کہ ابھی انپریڈکٹیبل ہیں۔ دعا یہی ہے، کیونکہ جنگ سے ایک تو دنیا کے امن کو بھی خطرہ ہے، دونوں ملکوں میں جو لوگ مر رہے ہیں وہ ظاہر ہے حکومتوں کی جو پالیسیز ہیں اس کے حامی تو نہیں ہوا کرتے، لیکن ایک صورتحال واضح ہے کہ صہیونی اسرائیل نے جس طرح سے ایران کو مسلسل تباہ کرنے کی، اس کے جوہری پروگرام کو جو کہ اس کا سیلف ریفرنس کے لیے ہے، اس کو نشانہ بنایا ہے، تو اب صورتحال کسی اور طرف ہی جاتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایران جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گا۔ ہماری فردر بھی جو تمام تر ہونے والی اپڈیٹس ہیں ان پر نظر رہے گی، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مائنس نیوز کو فالو کرتے رہیے۔